والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الدین النصیحہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا اکرم الخلق ما لی من الوذ به سواک عند حلول الحادث الامم۔ نہایت ہی عزت و احترام کے لائق حضور غریب نواز قبلہ پیر محمد مصلح الدین بلال سیالوی زیدہ مجدہ، نہایت ہی واجب الاحترام سادات کرام، مشائخ اعظام، علماء کرام اور برادران اسلام، آپ اور میں ہم سب یہاں پر محترم جناب ملک مولا داس صاحب مرحوم و مغفور کے اصالِ ثواب کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے، جملہ لواحقین کو پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ حضرات ذوالوقار، چونکہ ملک صاحب روایتی خطابت کو کبھی بھی پسند نہیں فرماتے تھے، بلکہ اگر دیکھا جائے تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب کبھی کسی جگہ میں نے تقریر کی تو اس میں جاتے جاتے میں نے پاکستان سے محبت کی دو چار باتیں کی تو شاید وہ ان کو اتنی پسند آئیں کہ پھر اس کے بعد انہوں نے ہمیشہ پیار کیا، پسند کیا اور ہمیں بالکل یہ واضح طور پر ایک پیغام دے دیا کہ وہ ایک فکر رکھنے والے باشعور انسان تھے، وہ ایک سنجیدہ انسان تھے اور وطن عزیز پاکستان سے سچی محبت رکھنے والے تھے، اور ہمارے بھی کسی سے تعلق کی دو ہی بنیادیں ہیں جو حضور ذی امت مفسر قرآن مفکر اسلام حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں کہ ہمیشہ تعلق کی دو بنیادیں رکھنا، کہ ایک کسی سے تعلق رکھنا ہے تو اسلام کی خاطر رکھنا ہے، دوسرا کسی سے تعلق رکھنا ہے تو پاکستان کی خاطر رکھنا ہے۔ اور ملک صاحب، ملک خدا داس صاحب، اللہ پاک ان کی عمر میں مزید برکتیں عطا فرمائے، ہمارے سرپرست ہیں، ہمارے مہربان ہیں اور ملک صاحب کے بڑے بھائی بھی تھے، اور جو پیار زندگی میں ہم نے ان بھائیوں کا دیکھا ہے وہ ایک قابل تقلید اور قابل مثال ہے، بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو ہمیشہ انہوں نے بھی اسی بات کو ملحوظ خاطر رکھا۔ تو میں اب زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتا، وقت کا جامع تنگ ہے، ایک پیغام ہی عرض کرنا ہے کہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ کا ایک جز تلاوت کیا ہے۔ پروردگار عالم نے اس میں اپنی پسند کا ذکر فرمایا ہے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ رب تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ دین اسلام ہے، رب تعالیٰ کا چنا ہوا دین ہے، منتخب دین ہے، پسندیدہ دین ہے۔ احباب ذوالوقار، رب تعالیٰ کی پسند میں کوئی کمی ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی نقص ہو کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی عیب ہو کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ مکمل ضابطہ حیات نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس چیز کو رب تعالیٰ نے منتخب فرمایا ہے، رب تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے، پھر اس میں کسی قسم کی کوئی کمی کوئی کوتاہی نہیں ہو سکتی۔ اور پھر یہاں اس بات پہ آپ غور کریں
کہ یہاں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اور قرآن پاک میں ایک جگہ نہیں، اسلام اور اسلم یسلم اسلامن، یہ جو مصدر ہے اس سے بہت ساری جگہوں پہ اس طرح کے الفاظ آئے ہیں، تو یہ نام ہی ایسا منتخب فرمایا، توجہ فرمانا، اسلام کا نام ہی ایسا منتخب فرما دیا، گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے کوزے کے اندر سمندر کو بند کر دیا گیا۔ اسلام سلامتی سے ہے، اسلام سلامتی سے ہے۔ ہمیں حیرانی ہوتی ہے کہ جب اسلام کی بات ہو ساتھ دہشت گردی کی کوئی بات کرے، جب اسلام کی بات ہو ساتھ اس کے کوئی اس طرح کی چیز جوڑ دی جائے جس کا تعلق بنتا ہی نہیں ہے۔ اسلام سلامتی سے ہے، اور اس کی سلامتی لازم بھی ہے اور متعدی بھی ہے۔ وہ کس طرح کہ ایک تو جو اسلام قبول کرتا ہے وہ خود سلامتی والا بن جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ دوسروں کے لیے بھی سلامتی والا بن جاتا ہے۔ اسلام قبول کرنے والے کو مسلمان کہتے ہیں، جو سلامتی پا جائے، جس کو سلامتی نصیب ہو جائے، کفر سے سلامتی، شرک سے سلامتی، آخرت میں دوزخ کے عذاب میں ہمیشہ کے لیے رہنے سے سلامتی، کون کون سی سلامتیاں ہیں جو ایک مسلمان کو نصیب ہو جاتی ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ کافر مرتے ہیں، کوئی ان کا جنازہ نہیں پڑتا، اور اگر کسی کافر کے جنازہ میں کروڑ بندے کو کھڑا کر دیں اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، قرآن پاک کے اربوں ختم آپ اس کو دے دیں کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کلمہ نہیں پڑھا، وہ اسلام کے دائرہ میں نہیں آیا، وہ اس سلامتی کے دائرہ میں نہیں آیا۔ اور اگر ایک مسلمان ہے، اس نے کلمہ پڑھا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی اختیار کی ہے، تو اب اس کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اس کو نتیجہ یہ مل رہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جس بندہ مومن کے جنازہ میں 100 افراد شریک ہو جائیں اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ پھر فرمایا جس کے جنازہ میں، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جس کے جنازہ میں 40 افراد شریک ہو جائیں اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ پھر ایک اور حدیث پاک میں ہے جس کے جنازہ کی 3 صفیں بن جائیں اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ یہ کیا پیغام ہے؟ ثنا کون پڑھتا ہے؟ دعا کون کرتا ہے؟ درود شریف کون پڑھتا ہے؟ کیا یہ سارے کام میت کرتا ہے؟ نہیں، ثنا ہم پڑھتے ہیں، درود شریف ہم پڑھتے ہیں، دعائے مغفرت ہم کرتے ہیں، فائدہ ہمارے مسلمان بھائی کو پہنچتا ہے، اور صرف اس وجہ سے کہ اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھ لیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی اختیار کر لی ہے۔ یہ اسلام کی برکت ہے، یہ دین اسلام کی برکت ہے، یہ ہے مسلمان ہونے کا فائدہ۔ اور پھر جو میں نے حدیث پاک عرض کی اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الدین النصیحہ، دین تو ہے ہی سراپا خیر خائی کا نام، سراپا خیر خائی کا نام، کہ مسلمان صرف اپنی خیر خائی نہیں چاہتا بلکہ مسلمان یہ چاہتا ہے کہ جو بھی میرا مسلمان بھائی ہے اس کا بھلا ہو، اس کی خیر ہو، پڑوسی ہے تو اس کے حقوق اسی لیے بتائے گئے کہ اس کا بھلا ہو جائے، اس کی خیر ہو جائے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا درس اسی لیے دیا گیا کہ ان کا بھلا ہو جائے، ان کی خیر ہو جائے۔ اسی طرح دوسرے عام مسلمان جو ہیں، بلکہ عام انسان جو ہیں، یہاں تک کہ اگر کافر بھی آپ کے علاقہ میں رہتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی ہمیں بتا دیا گیا کہ آپ نے ایسے زندگی گزارنی ہے، ایسا سلوک کرنا ہے، ایسے ان کے ساتھ طرز زندگی گزارنا ہے، ان کے حقوق بھی متعین فرما دیے گئے، گویا ان کی بھی ایک طرح کی خیرخواہی کر دی گئی۔ اور یہ کس نے کی؟ یہ دین نے کی، یہ اسلام نے کی۔ ہمارا دین سراپا امن و سلامتی کا دین ہے، ہمیشہ امن کا درس دیتا ہے، ہمیشہ پیار کا درس دیتا ہے، اور اسلام کی تعریف اور مسلمان کی تعریف جو کسی اور نے نہیں، جو کسی ڈکشنری اور لغت والے نے نہیں، جو آکسفورڈ اور کیمبرج والوں نے نہیں، بلکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی کہ المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یادہ، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ حیرانی ہے، توجہ فرمائیں اس پہ، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ ہاتھ سے تو پتہ چلتا ہے کہ انسان بندوق بھی چلا سکتا ہے، کسی کو گولی بھی مار سکتا ہے، لیکن زبان سے کیا کر سکتا ہے؟
زیادہ سے زیادہ کسی کو سخت الفاظ کہہ سکتا ہے، کسی کو گالی دے سکتا ہے، کسی کو تکلیف دہ کلمات کہہ سکتا ہے، جس سے اس کو کیا ہوگا، اس کے دل پہ ٹھیس پہنچے گی، اس کے احساسات مجروح ہوں گے، اس کے جذبات مجروح ہوں گے۔ دین اسلام کہتا ہے کہ تم اپنی زبان پہ ایسے کلمات مت لاؤ جس سے تمہارے کسی مسلمان بھائی کے احساسات مجروح ہوں، ان کے جذبات مجروح ہوں، ان کے دل کو ٹھیس پہنچے۔ مجھے بتائیں، میں یہاں بڑے فخر سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہندو ماتو، بدھ ماتو، یہودیت ہو، عیسائیت ہو، ان کے مذاہب میں مجھے کوئی ایسی تعلیمات دکھا دی جائے۔ یہ جو آج امن کے علمبردار بنے ہوئے ہیں، امن کے نام پہ پوری دنیا کے اندر جو قتل و غارت گری کا بازار جنہوں نے گرم کر رکھا ہے، وہ ہمیں بتائیں نا کہ ان کے مذاہب میں ایسی تعلیمات کس جگہ پر ہیں۔ یہ اسلام ہی ہے کہ جس نے اپنے ماننے والوں کے احساسات و جذبات کا بھی خیال رکھا ہے، اور یہ تعلیم دی ہے کہ مسلمان وہ ہے جو زبان سے کسی کو برا نہیں کہتا۔ جب زبان سے سخت الفاظ کہنے کو اسلام پسند نہیں کرتا تو اسلام اس بات کو کب پسند کرتا ہے کہ خود کش جیکٹ پہن کر لاکھوں مسلمانوں کی جان لے لو، بچوں کو یتیم کر دو، عورتوں کو بیوہ کر دو۔ میرے بھائیو اور دوستو، یہ اسلام کی تعلیمات قطعاً نہیں ہیں، ہرگز نہیں ہیں۔ اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو اسلام کا اس سے کیا تعلق ہے، یا اس کا اسلام سے کیا لینا دینا؟ اسلام ہمیشہ خیر خائی چاہتا ہے، ہمیشہ دوسروں کا بھلا چاہتا ہے، دوسروں کے لیے اچھائی کا پیغام دیتا ہے۔ یہ جو آج آپ اور میں ہم سب جمع ہو گئے، ملک صاحب کے رشتہ دار تو ہم نہیں ہیں، ہمارا کس چیز کا تعلق ہے؟ ہمارا آپس میں تعلق ایک مسلمانی کے رشتے کا ہے، ایک مسلمان بھائی ہونے کے ناطے، ایک پاکستانی ہونے کے ناطے ہم سب جمع ہوئے اظہار تعزیت کرنے کے لیے، اظہار افسوس کرنے کے لیے۔ اور یہ صرف اپنی، یہ ہماری سوچ نہیں، یہ ہماری فکر نہیں، یہ وہ فکر ہے، یہ وہ سوچ ہے جو آج سے 14 صدیاں قبل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی۔ ایک موقع نہیں، متعدد مقامات ایسے ہیں کہ جب کسی کا کوئی عزیز لواحقین فوت ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا آؤ فلاں کے گھر چلتے ہیں، ان سے اظہار تعزیت کرتے ہیں۔ حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ کا شہادت ہوئی تو آپ نے فرمایا آل جعفر کے آل خانہ پہ غم ٹوٹ پڑا ہے، آؤ کیوں نہ ہم جا کر ان سے تعزیت کریں، ان کو تسلی دیں۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتا دیا اس طرح کسی کے گھر جانے سے اور چند کلمات کہہ دینے سے ان کے دل کو ایک سکون ملتا ہے، تسلی ملتی ہے، حوصلہ مل جاتا ہے، اور یہ سنت قائم کر دی۔ اب آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہاں تو ہزاروں لوگ جمع ہو گئے، وہاں تو چند صحابہ کرام ساتھ تھے، تو ظاہر ہے جس طرح کی تعداد تھی، جس طرح کے حالات ہوتے ہیں، جس طرح کے معاملات، وہ اسی طرح ہوتا ہے۔ اب سلسلے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، کمیونیکیشن کا دور آتا چلا جا رہا ہے، تو اب یہ سلسلے اگر بڑھ جائیں تو ہمیں ایک اصل یہ مل گئی کہ کسی کے گھر جانا، اظہار تعزیت کرنا، اکٹھے ہونا، اور اپنے اس مسلمان بھائی کے لیے جو اس دنیا سے چلا گیا ہے خیر خائی کے جذبات کہنا۔ اللہ پاک نے بھی اس کی تحسین فرمائی، فرمایا قابل رشک ہیں وہ لوگ، قابل تعریف ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ اے اللہ ہمارے وہ بھائی جو ہم سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ہم ان کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں کہ تو ان کی مغفرت فرما دے، تو ان کے اوپر رحم فرما دے، تو ان کے اوپر مہربانی فرما دے۔ پھر ہم ہر نماز میں کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ میری مغفرت فرما، میرے والدین کی مغفرت فرما، اور قیامت والے دن سارے مومنوں کی مغفرت فرما۔ نماز اجتماعیت کا ہمیشہ درس دیتی ہے، ہمارا اسلام تو ہر معاملے میں اجتماعیت کا درس دیتا ہے۔ اکٹھے ہو جاؤ، 5 وقت کی نماز اکیلے پڑھو گے ثواب تو مل جائے گا، لیکن اکٹھے پڑھو گے ثواب اور زیادہ ملے گا۔ یہ روح ہے اسلام کی، عبادات میں اجتماعیت جو ہے اس کو اسلام نے ہمیشہ پسند کیا ہے۔ اسلام ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ انفرادی دعا بھی کر سکتے ہو، لیکن جب تم اکٹھے ہو کر دعا کرو گے تو ایک حدیث پاک میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جہاں 40 بندہ مومن اکٹھے ہو کر دعا کر دیں تو ان میں سے ایک نہ ایک ایسا ضرور ہوتا ہے جس کی دعا کے طفیل اللہ پاک سب کی دعا کو قبول فرما دیتا ہے۔ یہاں میں قرآن پاک کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ ہم ہر نماز میں اگر اکیلے بھی ہونا تو ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں،
اور اس میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. یہ جمع کے صیغے ہیں. تیری عبادت کرتے ہیں ہم, تجھی سے مدد چاہتے ہیں ہم. اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں صراط مستقیم پہ چلا. یہ نہیں ہے کہ میں یا مجھے سوال پیدا ہوتا ہے کہ اکیلے فرد نماز پڑھ رہا ہے, اکیلا نماز پڑھ رہا ہے, تو اس کو تو دعا کرنی چاہیے کہ تیری عبادت کرتا ہوں میں, تو اس سے مدد چاہتا ہوں میں, اور تو مجھے سیدھے راستے پہ چلا. نہیں, جمع کے صیغے ہیں اور ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں. جب تنہا نماز پڑھتے ہیں تو پھر بھی یہ جمع کے صیغوں کے ساتھ کیوں؟ آپ قاضی بزاوی علیہ رحمہ جیسے مفسر کو پڑھیں جنہوں نے یہاں حدیث پاک نقل کر دی کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں پر یہ پابندی لگا رکھی ہے کہ کسی کی اکیلے عبادت کو میری بارگاہ میں مت لانا. اگر عبادت کو لانا ہے تو جو میرے مقبول بندے ہیں, میرے محبوب بندے ہیں, جن کی باتوں کو میں قبول کرتا ہوں, میرے محبوب کے امت کے لوگوں کی باتوں میں کو ان کی باتوں میں شامل کر کے میری بارگاہ میں لانا. لعلہ تجاب الیہا, تاکہ میں ان کی باتوں کو دیکھ کر اپنی امت کے گناہ گاروں کی عبادت کو بھی قبول کروں. یہاں میں ایک مثال کے ذریعے آپ کو بات سمجھا دیتا ہوں. آپ کا کوئی دوست جو ہے, گرمیوں کا موسم آ رہا ہے, مظفر گڑھ سے جنوبی پنجاب سے آموں کی ایک پیٹی آپ کی طرف بھیج دے, تو آپ کیا کریں گے؟ آپ ساری قبول کر لیں گے یا اس میں سے اگر کوئی ایک آدھ آم جو ہے داغی ہو, خراب ہو, وہ واپس بھیج دیں گے؟ کیا خیال ہے؟ جو تحفہ ہوتا ہے وہ سارا قبول کریں گے. اگر آپ اس میں سے کچھ نکالیں گے تو یہ بڑا گھٹیا پن ہوگا کہ آپ نے دوست نے اتنی محبت سے اتنے دور سے بھیجا ہے اور اتنے آموں کو آپ نہیں دیکھ رہے, آپ اس ایک کو دیکھ رہے ہیں جس میں خرابی ہے. یعنی یہ ایک اچھے انسان کے شایان شان نہیں کہ وہ اپنے دوست کے تحفے میں سے اس طرح کی باتیں نکالے. بات سننا, جس کی بارگاہ میں ہم یہ تحفہ پیش کر رہے ہیں اور اکیلے نہیں, محبوب اور مقبول بندوں کی عبادات کے ساتھ ملا کر پیش کر رہے ہیں, اس غفور اور رحیم ذات کے یہ شیان شان ہی نہیں ہے کہ وہ ہماری باتوں کی کمزوریوں کو دیکھے, وہ اپنے محبوب اور مقبول بندوں کی عبادتوں کو دیکھتے ہوئے گناہگاروں کی باتوں کو بھی قبول کر لے. اس لیے یہ فاتح شریف اللہ پاک نے نازل فرمائی اور ہم پڑھتے ہیں, یہ اس کی طرف سے ترغیب دی گئی ہے کہ پڑھیں تو جمع کے صیغوں کے ساتھ پڑھیں, تاکہ تمہاری باتیں اکیلے میری بارگاہ میں پیش ہی نہیں ہوتی, دوسروں کے ساتھ پیش ہوتی ہیں. تو پھر میں یہاں اسی لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے میں ملک صاحب کے لیے دعا کروں, میں گناہگار ہوں, میری دعا شاید حرام کے لقمے کی وجہ سے قبول نہ ہو, جس طرح کہ حدیث پاک میں ہے کہ جس کے پیٹ میں ایک لقمہ حرام کا چلا جائے 40 دن تک اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. لیکن یہاں ایسے مقبول بندے بھی بیٹھے ہوں گے جو رزق حلال کھاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ ان کی دعا کے طفیل اللہ پاک مجھ گناہگار کی دعا کو بھی قبول کرے. اس لیے یہ عمل جو ہے یہ ایک خیر خواہی کا عمل ہے, یہ ایک بھلائی کا عمل ہے, اور اسلام ہمیں ہمیشہ اسی طرف رغبت دلاتا ہے کہ تم ہمیشہ دوسروں کے لیے اچھا سوچو, دوسروں کے لیے نفع بخش جو ہے سوچ اور فکر رکھو. ایک اور حدیث پاک ہے, کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, خیر الناس من ينفع الناس, تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کے لیے نفع سوچے, دوسروں کا بھلا سوچے, دوسروں کی خیر خواہی سوچے. یہاں اگر میں اس طرف زور دوں اس بات پہ تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اس نفسہ نفسی کے دور میں, اس مادیت پرستی کے دور میں آپ اور میں, ہم سب جو ہے انفرادی زندگی پہ توجہ دے رہے ہیں کہ میں ٹھیک ہو جاؤں, میرا بینک بیلنس ٹھیک رہے, میری اولاد ٹھیک رہے, میرا گھر ٹھیک رہے, مجھے باقیوں کی فکر نہیں. یہ سوچ اسلام کی سوچ نہیں ہے. بحیثیت پاکستانی بھی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا ملک اچھا ملک بنے اور آپ اس کے اچھے شہری بنے, تو پھر آپ اسلام کی اس سوچ کو اپنے اندر لے آئیں کہ ہمیشہ دوسروں کے بارے میں اچھا سوچنا ہے, خیر خواہی سوچنی ہے. جو میں نے نماز میں عرض کیا نا, ہم پڑھتے ہیں دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اس دعا میں ہمارے لیے بڑے پیغام ہیں, لیکن ہم چونکہ ایک رسمی عبادت کرتے ہیں, مسجد میں گئے, چھٹ پٹ سے وضو کیا اور پھر سلام پھیر دیا, اور کوئی توجہ نہیں, کوئی سمجھ نہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. ہمیں معلوم ہونا چاہیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شریعت مطہرہ کا یہ قاعدہ ہے, یہ اصول ہے کہ اگر تم کھانا کھانے لگے ہو, پانی پینے لگے ہو, چائے پینے لگے ہو, تو پہلے خود نہیں کھاؤ, خود نہیں پیے, پہلے دوسروں کو پیش کرو. یہ ایک اصول ہے شریعت مطہرہ کا بھی, اخلاقی طور پر بھی یہی ہے کہ دوسروں کو پیش کرو. لیکن اس دعا میں آپ غور کریں, اس میں پہلے دوسروں کی بات نہیں ہے, اس میں ربنا اغفر لی, اے اللہ پہلے میری مغفرت فرما.
سب سے پہلے اپنی بات ہے. ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ چونکہ جرم پر مغفرت ہوتی ہے، انسان گناہ کرتا ہے اس میں معافی طلب کی جاتی ہے. اور شریعت نے یہ بھی بتایا کہ اگر بات عیبوں کی تلاش کرنے کی ہو، بات جرموں کی ہو، بات گناہوں کی ہو، تو یہ دوسروں میں بعد میں تلاش کرو، پہلے اپنے اندر دیکھو، اپنے من میں جھانکو اور اپنے اندر کی برائیوں کو دیکھو. اور پھر جب انسان یہ دیکھتا ہے کہ اگر بات برائیوں کی ہے، گناہوں کی ہے، خطاؤں کی ہے، تو پھر باری تعالیٰ جب پڑی جہاں میں عیبوں پر نظر تو جہاں بھر میں کوئی برا نہ رہا. جب اپنے عیبوں پر نظر پڑتی ہے تو پھر انسان یہی سوچتا ہے کہ مجھ سے بڑا بدکار اور کوئی نہیں ہے، مجرم اور کوئی نہیں ہے، اسیاں شیار اور کوئی نہیں ہے. اس لیے باری تعالیٰ تیری بارگاہ میں دست سوال دراز کرتا ہوں کہ سب سے پہلے تو میری مغفرت فرما، والدیا، پھر میرے والدین کی مغفرت فرما. وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ، غور کریں، قیامت والے دن سارے مومنوں کی مغفرت فرما. نماز میں سب مومنوں کی مغفرت کی دعا کی جاتی ہے، سب کے لیے. اور جب ہم السلام علیکم ورحمت اللہ، پھر السلام علیکم ورحمت اللہ، دائیں طرف بھی بائیں طرف بھی، سلامتی کا پیغام ہے. یہ بھی سلامتی پر، اسلام سلامتی سے نکلا ہے. جو میں نے بات شروع کی، نماز کا اختتام پھر سلامتی پہ ہے. جو آپ کے دائیں ہیں ان کو بھی سلامتی، جو آپ کے بائیں ہیں ان کو بھی سلامتی، رحمت اور برکت. لیکن اگر میں آپ سے یہ پوچھ لوں کہ نماز میں میرے ساتھ میرا پڑوسی کھڑا ہے یا محلے کا کوئی بندہ کھڑا ہے اور میں اس پہ سلامتی بھیج رہا ہوں، نماز میں تو کہہ رہا ہوں تجھ پہ سلامتی ہو، اور سلام پھیر کر باہر نکلوں اور میں اس کے خلاف کوئی سازش کر دوں، میں اس کو کوئی نقصان پہنچانے کا سوچنا شروع کر دوں، تو کیا یہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہوگا؟ کیا یہ میں اچھا کر رہا ہوں؟ کیا یہ میرے قول و فعل میں تضاد نہیں ہے کہ جو مسجد میں ہم پیغام دے کر آئے ہیں یا پیغام لے کر آئے ہیں وہ تو یہ ہے کہ دوسروں کے بارے میں اچھا سوچو اور سلامتی سوچو اور خیر خواہی کے جذبات رکھو. لیکن جب ہم مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو پھر ہمیں کیا ہو جاتا ہے؟ پھر ہم ایسا کیوں سوچتے ہیں؟ میرے بھائی اور دوستو، پھر ایک بات اور بھی ہے. حدیث پاک میں افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، سلام کو پھیلاؤ. کہا گیا تم جہاں جاؤ سلام کہو، محفل میں جاؤ سلام کہو، اہل خانہ کو گھر جاؤ سلام کہو. سواری والا پیدل کو سلام کرے، پیدل والے کو نہیں ہے کہ سواری والے کو، سواری والا پیدل کو سلام کرے. کیوں؟ کیونکہ وہ سواری پہ ہے، گاڑی پہ ہے. کہیں اس کے پاس یہ تکبر نہ آ جائے کہ میں گاڑی پہ ہوں، یہ پیدل ہے، اس لیے پہلے وہ سلام کرے. چھوٹا بڑے کو سلام کرے، بڑا جو ہے وہ چھوٹے کو سلام کرے. یہ ساری ان چیزوں میں حکمتیں ہیں، اب ساری بیان کرنا یہ مشکل ہے، لیکن پیغام آپ تک پہنچ چکا ہے کہ اسلام سلامتی کو چاہتا ہے، امن کا درس دیتا ہے. اور حدیث پاک میں ہے کہ اگر آپ کہیں بیٹھے ہیں اور باہر سے کوئی آیا ہے اور اس نے السلام علیکم نہیں کہا تو پھر آپ اس سے خطرہ محسوس کریں، آپ اس سے خطرہ محسوس کریں. تو اس لیے دعا کا وقت بھی ہوا چاہتا ہے. یہ جو خیر خواہی یہ اسلام نے ہمیں دی، اسلام کی تعلیمات امن و سلامتی کا درس دیتی ہیں، ہمیشہ دوسروں کے لیے اچھے جذبات کا درس دیتی ہیں. اور آج ہم سب یہاں ملک مولا داس صاحب مرحوم مغفور کے لیے یہی جذبات لے کر، یہی تمنائیں لے کر، یہی نیک خواہشات لے کر جمع ہوئے ہیں کہ اللہ پاک ان کی مغفرت فرما دے، ان کے درجات بلند کر دے، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، جملہ لوائقین کو صبر جمیل عطا فرما دے. اور ہمارے انتہائی محترم ملک خدا داد صاحب زیدہ مجدہ سب دعا کریں کہ اللہ پاک ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے. میں ایک بات عرض کرتا ہوں جو میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ کہا کہ بارہا شاید سینکڑوں مرتبہ ایسا ہوا ہو کہ میں نے تقریر کی ہو اور ملک مولا داس صاحب مرحوم میرے ساتھ ہوں، لیکن میں کبھی تقریر میں ان کا نام نہیں لیتا تھا، ان کے حوالے سے کوئی جملے نہیں کہتا تھا یہ ملک صاحب ہیں، تھے بڑے با عزت اور عزت مآب شخصیت تھے، لیکن کہتا نہیں تھا. وہ بھی کبھی ان کے دل میں وہ والی باتیں نہیں آئی تھی کہ شاید یہ ادھر سے کوئی میری شان میں جملے کہے گا تو مجھے جو ہے میری عزت کا تاج بلند ہوگا. نہیں، یہ ان کی خصوصیت تھی کہ وہ ہمیشہ محفل میں بیٹھتے تو دور کونے میں ایسا سے جھک کر بیٹھ جاتے. یہ چیزیں آج ہمیں نہیں ملتی. آج تو ہم چاہتے ہیں ہمیں سٹیج پہ اونچی جگہ اونچی کرسی پہ بٹھایا جائے. میں پھر یہ بات دہرا رہا ہوں کہ ملک مولا داس صاحب مرحوم تہ مزار نہیں گئے، پوری ایک فکر تہ مزار چلی گئی ہے. پورا ایک سمجھ لیں کہ ایک دانشور چلا گیا ہے. وہ ایک سنجیدہ ترین، متین ترین، ادیب ترین انسان تھے
اور ان کی زندگی کی وہ ساری باتیں اگر میں بتانا چاہوں، یہاں میں درجنوں ایسے حضرات کو، سینکڑوں ایسے حضرات کو دیکھ رہا ہوں جن کو وہ کہتے تھے کہ آپ اسلام کے حوالے سے کیا کر رہے ہیں، پاکستان کے حوالے سے وہ اپنے ڈیرے پہ لیکچر کراتے. کتنی عجیب بات ہے، 15-20 لوگوں کو بلاتے اور مولانا منصف خان صاحب موجود ہیں، ملک خدا داد صاحب موجود ہیں. یہ باتیں صرف ان میں نہیں، یہ ان میں بھی تھی، ان کی سرپرستی میں. ہمیشہ وہ کہتے تھے، وہ کچھ مجھے پاکستان سے عشق اور محبت کی ایک ایسی باتیں یاد ہیں جو میں ہمیشہ بڑے شوق سے اور بڑے جوش جذبے ولولے اور عقیدت سے سنایا کرتا ہوں کہ یہ پاکستان کیسے بنا. اس کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی بشارات تھیں، مجھے الحمدللہ درجنوں یاد ہیں، کتابوں کے حوالے یاد ہے. وہ ایک میں پورا لیکچر دیتا تھا تو وہ مجھے ایک مرتبہ نہیں، انہوں نے مجھے بارہا کہا، اپنے رشتہ داروں کو بلایا یہاں خالق آباد سے، ڈیرے سے، ملک صاحبان کو، اور گرمیوں میں کہتے تھے آپ نے اور کوئی تقریر نہیں، وہی پاکستان والی تقریر ان کو سنانی. اور یہی مرتبہ ہوا. تو گویا جو اپنے وطن سے اتنی عقیدت رکھتا ہو، جو اسلام سے محبت رکھتا ہو، اور جس نے اپنی زندگی کے زاویے اسی سمت میں کر لی ہوں کہ جو اسلام کا خیر خواہ ہے، جو پاکستان کا خیر خواہ ہے، وہ ہمارے تعلق والا ہے اور ہمارا اس سے تعلق ہونا چاہیے. یہ معیار آپ سب بھی لے کر جائیں. یہ ملک مولا داد صاحب کا تحفہ اور پیغام ہے آپ سب کے لیے. اور اس وقت ہمارے ملک کو اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ جب آپریشن رد فساد ہو رہا ہے، جب آپریشن ضرب عذب ہو چکا ہے، جب غیر مسلم طاقتیں انڈیا، اسرائیل، امریکہ اور پھر طالبانائزیشن اور افغانستان کے تھرو وہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتا ہے، سی پیک جیسے منصوبے کو خراب کرنا چاہتا ہے، تو پھر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے وطن کا بچہ ان چیزوں کو سمجھے، پاک فوج کا ساتھ دے، ملک کے امن، استحکام اور سلامتی کی بات کرے، اور اس کے لیے یہ جذبات رکھے کہ جب ہمیں ہمارا یہ وطن بلائے گا تو ہم یہ کہتے ہوئے چلے آئیں گے کہ اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، تیرے بیٹے تیرے جاں باز چلے آتے ہیں. اللہ پاک ملک صاحب کی مغفرت فرمائے. وآخر دعوانا